الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی. اگر ہم نے ایک مدت نہ ٹھہرائی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے اور آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ آپ نے سنا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. تو لوگوں کے اس طرح کہنے سے اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا ہم نے ایک مدت ٹھہرائی ہوئی ہے، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا. یہ لوگ کس کس طرح مارے جائیں گے
کیا ہوگا ان کے ساتھ انہیں خبر بھی نہیں۔ اور جب عذاب آئے گا، جس دن عذاب ان لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور انہیں کہا جائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، مگر خود ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عذاب ان کے مطالبے کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ ان کے کہنے پر فوراً آ جائے گا۔ یہ لوگ اپنے وقت میں فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں، لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، قبر میں، حشر میں۔ فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ اگر کہیں ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں ہجرت کر جاؤ اور ایسی جگہ رہو جہاں تمہیں عبادات کی آسانی ہو اور آزادی ہو۔ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ دنیا میں آج لوگوں کے سامنے کیسے کیسے مسائل ہیں، روز طرح طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں تو ہمارے پاس بہترین معلومات ہے جو ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ عبادت سے روکا جائے یا ان کو آزادی حاصل نہ ہو تو اللہ نے فرمایا میری زمین وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، بندگی میری ہی کرنی ہے، تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں آزادی بھی ہو، آسانی بھی ہو۔ ہجرت عبادات کی آزادی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہونی چاہیے، صرف آرام کے لیے یا صرف جسمانی حفاظت کے لیے نہیں۔ ہاں، جان کے ساتھ ایمان کا مسئلہ بھی ہو تو ضرور ہجرت کرنی چاہیے۔ اور قرآن کے اس حکم سے پتہ چلا کہ اس جگہ سے ہجرت کرنی فرض ہو جاتی ہے جہاں عبادات کی آسانی نہ ہو۔ وہاں اپنے آپ کو چھپا کر رہنا منع ہے۔ جو لوگ آج دنیا بھر میں بس رہے ہیں، مختلف حالات پیش آتے ہیں، قرآن ان سب کا حل پیش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان پر پختگی اور اللہ تعالی کی عبادت
یہ لازمی ہے، نہ اس کے ایمان میں لچک آئے، نہ ہی اللہ کی عبادت میں کمی آئے۔ ایمان نصیب ہوا ہے، اس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی جماعت ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن کتنے مسلمان تھے جو چھپ کر عبادت کرتے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ نے مختصر زمین نہیں بنائی، وسیع بنائی ہے۔ اگر کہیں عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے، کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ہم جب تک ہندوستان میں تھے، مسجدیں تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، نماز ہوتی تھی، روزے رکھتے تھے، حج کو بھی جاتے تھے، مگر اسلامی قوانین کے مطابق بسر کرنے کی آزادی نہیں تھی، معاشی خوشحالی نہیں تھی۔ مسلمان پہلے انگریزوں کے اور پھر ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ ہجرت کیوں کی تھی؟ ایمانی آزادی کے لیے، قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے، مگر ایسا نہیں ہوا اور ہم لوگ غافل ہو گئے۔ ہمیں بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ تو عذاب مانگتے تھے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔